السلام علیکم۔ ایک اہم سوال ہے کہ کیا قرآن کے مطابق دین کو نافذ کرنے کا قرآنی طریقہ کار کیا ہے؟ ہمارے یہاں سب نعرہ لگاتے ہیں کہ اسلامی نظام نافذ ہو، قرآن کا نظام نافذ ہو، لیکن کیسے اور کس طرح سے ہوگا اس پر کبھی کسی کا دھیان نہیں رہا۔ تو کیا قرآن دین نافذ کرنے کے لیے پہلے طاقت، حکومت اور جبر کا حکم دیتا ہے، یا پہلے دعوت، اصلاح، عدل اور شعور پیدا کرنے کا؟ تو یہ سب سے پہلے سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اگر آج آپ کو پورے ملک میں اسلامی قانون نافذ کرنے کا اختیار دے دیا جائے، لیکن لوگوں کے دل، کردار اور سوچ نہ بدلے، کیا قرآن کے مطابق یہ کامیاب ہوگا؟ شاید قرآن کا جواب آپ کی توقع سے مختلف ہے۔ اگر حکومت بدل جائے لیکن لوگ نہ بدلیں، کیا دین نافذ ہو جائے گا؟ قرآن نے کہیں بھی تلوار سے دین نافذ کرنے کا حکم دیا ہے یا پہلے انسان بدلنے کا؟ دین پہلے دل میں نافذ ہوتا ہے یا پارلیمنٹ میں؟ ہم نے شاید دین نافذ کرنے کا طریقہ قرآن سے نہیں، لوگوں سے سیکھا ہے۔ اگر قرآن کا طریقہ چھوڑ دیا جائے تو کیا دینی نظام بھی کامیاب ہو سکتا ہے؟ تو آئیے دیکھیے کہ قرآن کس طرح سے بتاتا ہے کہ کیسے دین نافذ ہو سکتا ہے۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 125 کے مطابق حکمت اور بہترین نصیحت کے ساتھ دعوت دو۔ سورہ بقرہ کی 256 کے مطابق دین میں جبر نہیں۔ سورہ الغاشیہ کی آیت نمبر 21 اور 22 کے تحت آپ نصیحت کریں، آپ لوگوں پر داروغہ نہیں۔ سورہ حدید کی آیت نمبر 25 کے مطابق رسول، کتاب اور میزان اس لیے بھیجے گئے تاکہ لوگ انصاف قائم کریں۔ سورہ رعد کی آیت نمبر 11 کے مطابق جب تک لوگ خود کو نہ بدلیں، اللہ ان کی حالت نہیں بدلتا۔ اور سورہ عصر کی 3 ہی آیتیں اس کے مطابق ایمان، عمل صالح اور حق کی تلقین اور صبر۔ تو یہ وہ کچھ ہے کہ اس پر عمل کرنے سے پھر جا کر دین نافذ ہو سکتا ہے، اور اس کے لیے بھی بڑی کوششیں کرنی پڑیں گی۔ اب یہ آیتیں بہت زیادہ ہیں، تو تمام آیتوں کو تو نہیں، لیکن چند آیتوں کو ضرور آپ کو سمجھا دیں گے تاکہ بات بالکل واضح ہو جائے۔ اب آئیے چند مثالوں کے ساتھ ہم ان آیتوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ بات واضح ہو جائے۔ قانون سخت مگر کرپشن برقرار۔ کئی ممالک میں رشوت، ٹیکس چوری یا بدعنوانی کے خلاف بہت سخت قوانین موجود ہیں، لیکن اگر خود افسر، تاجر یا شہری قانون کو دھوکہ دینے کے راستے ڈھونڈتے رہیں تو کیا صرف قانون معاشرہ بدل دیتا ہے؟ تو قرآن صرف قانون نہیں دیتا بلکہ انصاف قائم کرنے والے انسان تیار کرتا ہے۔ بعض معاشروں میں مذہبی شناخت بہت مضبوط ہوتی ہے، مگر کاروبار میں دھوکہ، جھوٹ، سفارش، وعدہ خلافی اور ناانصافی بھی عام ہوتی ہے، خاص طور پر ہمارا پاکستانی معاشرہ۔ تو اس کے لیے آپ سورہ رعد کی آیت نمبر 11 دیکھ لیں۔ کچھ گھرانوں میں بچوں کو نماز یا دین پر زبردستی مجبور کیا جاتا ہے، لیکن جیسے ہی نگرانی ختم ہوتی ہے وہ سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں۔ تو سورہ بقرہ کی 256 آیت کی روشنی میں اس کا جائزہ لیجیے۔ آج کل اختلاف ہوتے ہی گالی، طنز، تحقیر اور نفرت آمیز گفتگو شروع ہو جاتی ہے، حالانکہ ہر شخص یہی دعویٰ کرتا ہے کہ وہ دین کی خدمت کر رہا ہے۔ کیا قرآن نے دعوت کا یہی انداز سکھایا ہے؟ ہر الیکشن کے بعد لوگ سمجھتے ہیں کہ اب سب کچھ بدل جائے گا، لیکن اگر ووٹر، تاجر، استاد، والدین اور نوجوان اپنی عادتیں نہ بدلیں تو کیا صرف حکومت معاشرہ بدل سکتی ہے؟ قرآن تبدیلی کی ابتدا انسان کے اپنے اندر سے کرتا ہے۔ اگر کسی اسکول میں صرف سخت قواعد بنا دیے جائیں لیکن طلبہ میں دیانت، ذمہ داری اور صبر پیدا نہ کیا جائے تو کیا صرف قواعد اچھا ماحول بنا سکتے ہیں؟ قانون ضروری ہے لیکن کردار اس سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ ریڈ سگنل، جرمانے اور قوانین موجود ہوتے ہیں، مگر اکثر لوگ خود قانون توڑنے کو ذہانت سمجھیں تو حادثات کم نہیں ہوتے۔ اصل مسئلہ قانون کی کمی یا قانون ماننے والے انسانوں کی۔ تو یہ سب وہ چیزیں اگر آپ روزانہ اپنے معاملات میں اس کو مد نظر رکھیں اور پھر دیکھیں کہ قرآن اس میں کیا ہدایت دے رہا ہے اور آپ عمل کیا کر رہے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم سورہ نحل کی آیت نمبر 125 کو سمجھ لیں، یعنی 16 کی 125۔ تم اپنے رب کو
رب کے راستے کی طرف بلاؤ دانائی سے اور اچھی نصیحت سے، اور ان سے ایسے بحث کرو جو سب سے بہتر ہو، بے شک تمہارا رب اس کو خوب جاننے والا ہے جو اللہ کے راستے سے گمراہ ہوا، اور وہ راہ پانے والوں کو خوب جاننے والا ہے۔ اب دیکھیے یہاں بات کیا ہو رہی ہے، یہ وہ طریقہ کار ہے کہ آپ کس طرح قرآنی نظام کو نافذ کر سکتے ہیں۔ تو ادعو الی سبیل ربک، پکارو تم اپنے رب کے راستے کی طرف، بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ، احکامات کو اور جو نصیحت موجود ہے خوب اچھی، حسن کارانہ یا توازن والی، وجادلہم باللتی ہی احسن، اور ان سے بحث برائے بحث کرو وہ جو کہ وہی خوب توازن ہو۔ ان ربک، بے شک تمہارا رب، هو عالم، وہ خوب جانتا ہے، بمن ضل عن سبیلہ، اس کو جو گمراہ ہوا اس کے راستے کے بارے میں، وهو عالم بالمہتدین، اور وہی خوب جانتا ہے ہدایت والوں کو۔ اس آیت میں اللہ نے واضح طور پر بتا دیا کہ اپنے رب کے راستے کی طرف ہی تمہیں پکارنا ہے، اور وہ کس طرح کے رب کے احکامات کیا ہیں، اس کی حکمت کیا ہے، اس کی غرض و غایت کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اور جو نصیحت تمہارے پاس اچھی موجود ہے، موعظۃ الحسنہ، خوبصورت نصیحت، اچھی نصیحت، توازن والی نصیحت جس میں موجود ہے، تو یہ قرآن ہے جہاں آپ کو یہ سب کچھ موجود ہے۔ تو اب ان سے تم اگر بحث کر رہے ہو تو وہ بھی خوب توازن سے کرو، جہاں دیکھو کہ فساد برپا ہونا شروع ہو رہا ہے تو بہتر ہے خاموشی اختیار کرو، وہاں سے الگ ہٹ جاؤ۔ جو لوگ سمجھنے کو سننے کو تیار ہیں ان کے ساتھ آپ دلیل سے پختگی سے بات کریں۔ یہ یاد رکھو کہ بے شک تمہارا رب جو وہ خوب جانتا ہے جو اس کے راستے کے بارے میں گمراہ ہو رہا ہے، اور وہ خوب جانتا ہے جو ہدایت پانے کو، ہدایت والے کو۔ جو ہدایت لینے والے ہیں وہ اللہ کی کتاب کو ہی دیکھتے ہیں، اور جو ہدایت نہیں لیتے ہیں وہ یقینی سی بات ہے کہ ادھر ادھر ٹامک ٹوئیاں مارتے رہتے ہیں اور اس کے حساب سے ہی بات کرتے ہیں۔ اب آپ دوسری آیت لے لیں، سورہ رعد اور اس کی آیت نمبر 11 یعنی 13 کی 11۔ اس کے پہرے دار ہیں انسان کے آگے سے اور اس کے پیچھے سے، وہ اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ بے شک اللہ کسی قوم کی اچھی حالت نہیں بدلتا یہاں تک کہ وہ خود اپنی حالت بدل لیں، اور جب اللہ کسی قوم سے برائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے لیے پھرنا نہیں، کٹل نہیں سکتی، اور ان کے لیے اس کے سوا کوئی مددگار نہیں۔ یہ ہمارا مروج روایتی ترجمہ۔ تو اللہ جو کہہ رہے اس کو سمجھیں کہ لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ، اس کے لیے ہی انجام جمع ہے، انجام موجود ہے ان کے درمیان سے، اس کے سامنے اور اس کے پیچھے سے۔ یحفظونہ من امر اللہ، وہ اس کی حفاظت کرتا ہے اللہ کے معاملے سے۔ ان اللہ، بے شک اللہ، لا یغیر، نہیں تغیر کرتا، نہیں بدلتا ہے، ما بقوم، کسی قوم کو، حتی یغیر ما بانفسہم، یہاں تک کہ وہ تبدیلی لائے جو ان کی اپنی نفسیات کے۔ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ، اور جب ارادہ کر لے اللہ سے، بقوم سوءا، کسی قوم کو برائی، فلا مرد لہ، بس نہیں رد کرنے موجود ہے اس کے لیے، وما لہ من دونہ من وال، اور نہیں ان کے لیے اس کے علاوہ سے کوئی نزدیکی۔ اس آیت میں اللہ نے واضح طور پر بتا دیا جو انجام ہے تمہارے درمیان، چاہے وہ سامنے سے ہو یا پیچھے سے ہو، جیسا تم معاملہ کرو گے اللہ کے معاملے سے اس کی ویسی ہی حفاظت ہوتی ہے، کیونکہ اللہ نے ہر معاملے کا انجام مقرر کر رکھا ہے۔ اور اللہ جو کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا ہے یہاں تک کہ وہ خود اپنی نفسیات کو بدلے، اپنی سوچ کو بدلے۔ اور جب کوئی قوم اللہ سے برائی کا ارادہ کر لے، وہ اللہ کے احکامات کو مانتی ہی نہیں ہے، اپنے عمل کی تصدیق قرآن کی حدیث سے نہیں کرتی ہے، غیر اللہ کی حدیث سے کرتی ہے، نہیں اللہ کے کلام کی حدیث سے نہیں بلکہ غیر اللہ کے کلام کی حدیث کو دیتے ہیں۔ تو جب کوئی قوم ایسا ارادہ کرتی ہے برائی کا تو اسے پھر کوئی رد بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ اللہ کے کلام میں ملاوٹ کر رہے ہیں، شرک کر رہے ہیں، اور اللہ شرک کو معاف نہیں کرتا۔ تو ان کے لیے کوئی اس کے علاوہ سے اور کوئی نزدیکی بھی نہیں ہے۔ اللہ کے علاوہ اگر کسی اور کو نزدیکی پکڑنا چاہتے ہیں تو سیدھی سی بات ہے کہ وہ اس کا نزدیکی نہیں ہوتا ہے، اور نہ اسے یہ سب کچھ راس آتا ہے ایسا کچھ کر لیا جائے۔ اب آئیے میں آپ کو ایک اور آیت واضح کر دوں، سورہ حدید اور اس کی آیت نمبر 25۔
یعنی 57 کی 25۔ تحقیق ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا واضح دلائل کے ساتھ، اور ہم نے ان کے ساتھ اتاری کتاب اور میزان عدل تاکہ لوگ انصاف پر قائم رہیں، اور ہم نے لوہا اتارا، اس میں سخت خطرہ بلا کی سختی ہے اور لوگوں کے لیے کئی منافع ہیں، اور تاکہ اللہ معلوم کر لے کون اس کی مدد کرتا ہے اور اس کے رسولوں کی بن دیکھے، بے شک اللہ قوی غالب ہے۔ یہ ہمارا مروجہ روایتی ترجمہ۔ اب آپ خود ہی اس پر غور کر لیں کہ اس میں کتنے سوالات اٹھتے ہیں۔ میں بحث میں پڑھنا نہیں چاہتا، اس طرح جاتا بھی نہیں ہوں، لیکن صرف ذرا الفاظوں پر غور کریں کہ اگر اللہ لوہا نازل کر رہا ہے اور اس میں سخت سختی ہے تو اس میں ہدایت کا کیا تعلق ہے؟ اب اللہ کیا بات کر رہا ہے اس کو سمجھ لیں۔ لقد ارسلنا، یقیناً ہم نے بھیجا، رسولنا بالبینات، اپنے پیغامات دینے والوں کو وضاحت کے ساتھ، اپنے جو میرے پیغامات دینے والے وضاحت کو ان کو بھیجا۔ وانزلنا معهم الکتاب، اور ہم نے نازل کیا ان کے ساتھ الکتاب، والمیزان یعنی موازنہ کرنے والا، وزن کرنے والا، لیقوم الناس بالقسط، لوگوں کو برابری کا قائم کرنے کے لیے۔ وانزلنا الحدید فیہ، اور ہم نے نازل کیا خاص حدیں اس میں، باس شدید، سخت برا ہے، وہ منافع للناس، اور نفع موجود ہے لوگوں کے لیے، ولیعلم اللہ من ینصرہ، اور اللہ کے یہ جاننے کے لیے کہ کون اس کا مددگار ہے، ورسولہ بالغیب، اور اس کے پیغامات دینے والوں کو پوشیدگی کو۔ ان اللہ قوی عزیز، بے شک اللہ غالب قوت والا ہے۔ اس آیت میں اللہ نے جو واضح طور پر بتا دیا ہے کہ جو اللہ کے پیغامات دینے والے ہیں، اللہ کا پیغام جو پہنچانے والے ہیں، تو وہ وضاحت کو پہنچاتے ہیں، اور وضاحت کہاں سے ملتی ہے؟ اللہ کی کتاب سے۔ تو اسی لیے اللہ نے یہ ساتھ ساتھ واضح کر دیا کہ ہم نے ان کے ساتھ الکتاب نازل کیا، وہ الکتاب سے وضاحت کو بیان کرتے ہیں، وضاحت والا پیغام الکتاب سے ہی وہ پہنچاتے ہیں کہ ان کے پاس الکتاب ہے، اور یہی میزان ہے، یہی ترازو ہے لوگوں کو برابری پر قائم رکھنے کے لیے۔ نہیں، اللہ کا جو بھی معاملہ ہے وہ اس کی کتاب کے ذریعے پوچھا جائے گا، اس کی کتاب کے ذریعے دیکھا جائے گا۔ اگر قیامت کے دن اس کا کوئی موازنہ ہوگا، کوئی وزن کیا جائے گا، کوئی ترازو قائم کیا جائے گا، تو وہ الکتاب ہی ہے، اسی کے ذریعے دیکھا جائے گا اور لوگوں کو انصاف فراہم کیا جائے گا، برابری کا، کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوگی۔ کس لیے کہ اس میں اللہ نے حدیں نازل کر دی ہیں کہ آپ کی حد کیا ہے، کہاں کم کر سکتے ہیں، کہاں زیادتی کر سکتے ہیں، ایسا ممکن نہیں ہے۔ اس میں کمی اور زیادتی کا اختیار ہی نہیں دیا اللہ نے، اس میں اللہ نے حدیں نازل کر دی ہیں، اور وہ سخت برائی ہے، کیونکہ جہاں آپ نے آگے پیچھے کیا آپ کو غلط نتیجہ مل جائے گا۔ ہاں، اس میں نفع ہوگا لوگوں کے لیے، کب؟ جب وہ اللہ کے احکامات پر عمل کریں گے بغیر کسی کمی بیشی کے، تو اللہ یہ جان لے گا کہ اس کا مددگار کون ہے، نہیں اللہ کا فرما بردار کون ہے، اللہ کے نظام کو نافذ کرنے کے لیے اس کا مددگار کون بنتا ہے۔ اس کے پیغامات کے ذریعے پوشیدگی کو، پیغام موجود ہے، اس میں حکمت موجود ہے، احکامات کے مقاصد موجود ہے، تو وہ جو مقاصد جو پوشیدہ ہے، غیب ہے، اس کے پیغامات کے ذریعے وہ دیکھ لے گا، اللہ یہ جان لے گا کہ کون اس غیب کے پیغام کو مان رہا ہے، اور کس لیے کہ بے شک اللہ ہی غالب قوت والا ہے۔ اللہ کے احکامات کو کوئی بھی رد نہیں کر سکتا، اس کو کوئی ہٹا نہیں سکتا، کوئی مٹا نہیں سکتا۔ اب آئیے ایک اور آیت کو سمجھ لیں، سورہ الغاشیہ اور اس کی آیت نمبر 21۔ بس آپ سمجھاتے رہیں، آپ صرف سمجھانے والے ہیں، یہ ہے روایتی ترجمہ۔ جبکہ یہاں بات کیا، فذکر، بس یاد دہانی لو، انما انت مذکر، بے شک جو تم ہو یاد دہانی دینے والے ہو۔ یاد دہانی کیا ہے؟ اللہ کی کتاب ہے، اور تم اللہ کی کتاب سے یاد دہانی پیش کرنے والے ہو۔ اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ یہ بھی بتا دے رہا ہے کہ آپ ان پر داروغہ نہیں، لست علیہم بمسیطر، تم نہیں ہو ان پر ستریں دینے کو۔ یہ تو انہوں نے سیطر کا داروغہ کر دیا، کیونکہ داروغہ کی بات نہیں ہے،
تم کچھ لکھا اپنی طرف سے نہیں دے سکتے، اپنی طرف سے سترے نہیں دے سکتے ہو۔ اللہ کی کتاب میں جو ستر موجود ہے اسی سے آپ کو ہدایت دینی ہے، اس سے باہر نہیں جانا۔ تم ان پر کوئی ستر دینے والے نہیں ہو، کسی ستر کا اضافہ کرنے والے نہیں ہو۔ لیکن آج ہمارے یہاں دیکھیں کہ سایہ اربع اور سایہ ستہ کے نام پر کتنی ستریں دے دی گئی ہیں قرآن کے علاوہ، اللہ کے کلام کے علاوہ۔ تو کیا اس کو یاد دہانی کہیں گے؟ نہیں، یاد دہانی صرف اللہ کی کتاب ہے اور اسی سے آپ کو یاد دہانی دینا ہے، تم خود سے ستر دینے والے نہیں ہو۔ تو جب جا کر آپ دین کو سمجھ سکتے ہیں، اس کے نفاذ کی طرف جا سکتے ہیں اور وہ بات آ سکتی ہے۔ اور سورہ اثر کو تو متعدد بار سمجھا چکا ہوں، اس کو آپ وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر اللہ نچوڑ بتا رہا ہے کہ نچوڑ یہ ہے کہ بے شک ہر انسان جو ضرور خسارے میں ہے، صرف وہ لوگ جو ماننے والے ہیں اور مکمل صحیح عمل کرنے والے ہیں اور جو باہم سچائی کی وصیت کرتے ہیں اور باہم ثابت قدمی کی وصیت کرتے ہیں۔ تو اگر آپ کو خسارے سے بچنا ہے تو قرآن کو مانتے ہوئے اس کے مطابق صحیح عمل کرنا ہوگا اور پھر باہمی طور پر سچائی کی نصیحت کرنی ہوگی اور ثابت قدمی کی بھی نصیحت کرنی ہوگی، جب جا کر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیا کچھ ہے۔ تو قرآن کے مطابق تبدیلی کا سفر اوپر سے نیچے نہیں بلکہ اندر سے باہر کی طرف چلتا ہے۔ پہلے فکر بدلتی ہے، پھر ایمان، پھر کردار، پھر خاندان، پھر معاشرہ، اور آخر میں ایک ایسا نظام وجود میں آتا ہے جو صرف قانون کے زور پر نہیں بلکہ لوگوں کے شعوری تعاون سے قائم رہتا ہے۔ اسی لیے قرآن بار بار انسان کی اصلاح، حکمت، عدل، صبر اور دعوت پر زور دیتا ہے۔ تو قرآن کا نظام کیسے نافذ ہو سکتا ہے؟ قرآن ہی بتاتا ہے کہ سب سے پہلے آپ کو اپنے اندر تبدیلی لانی پڑے گی۔ کوئی قوم اس وقت تک نہیں بدلتی جب تک وہ خود اپنے آپ کو تبدیل نہ کرے، تو سب سے پہلے آپ کو اپنے اندر سے تبدیلی لانی پڑے گی۔ اور جب آپ اپنے اندر سے تبدیلی لے آئیں گے، اپنے عمل کے ذریعے واضح کر دیں گے کہ ہم بدل گئے ہیں، ہم اللہ کے احکامات کو سمجھ رہے ہیں، تو پھر سیدھی سی بات ہے کہ دین نافذ کرنے میں بڑی آسانی ہو جائے گی، کیونکہ کردار سازی ہو جائے گی۔ آپ دین سمجھیں گے، کردار سازی ہو جائے گی، کردار سازی ہوتے ہی بہترین معاشرہ کام ہوگا، پھر معاشی نظام اچھا بنے گا اور پرامن ماحول بنے گا، تو پھر دین نافذ ہو جائے گا، سلامتی والا نظام نافذ کر دیا جائے گا۔ اب آخر میں آپ سے سوال ہے کہ آپ کی نظر میں معاشرہ پہلے قانون سے بدلتا ہے یا انسان کے دل، سوچ اور کردار بدلنے سے؟ اپنی رائے ضرور لکھیں اور اگر ممکن ہو تو قرآن کی کسی آیت کے ساتھ اپنے نظریے سے ہمیں آگاہ کریں۔ تو امید ہے کہ بات مکمل طور پر واضح ہو گئی ہوگی کہ اللہ کے نظام کو نافذ کرنے کے لیے، اسلامی نظام کو نافذ کرنے کے لیے قرآن کیا بتاتا ہے۔ سب سے پہلے وہ کہتا ہے کہ آپ اللہ کے احکامات کو سمجھیں، مان لیں، پھر اپنے اندر تبدیلی لائیں، اپنے آپ کو تبدیل کر لیں، اپنے کردار کو تبدیل کر لیں، با کردار بن جائیں۔ تو جب آپ با کردار بن جائیں گے تو پھر آپ کا ماحول اچھا ہوگا، معاشرہ اچھا بنے گا، اور جب معاشرہ اچھا بن جائے، معاشرے میں ایسے لوگ اکٹھے ہو جائیں تو پھر وہ ایسا نظام لے کر آتے ہیں سلامتی والا کہ جس کی دنیا طلبگار ہے، اور ہر ایک کو یہی چاہتا ہے کہ سلامتی والا نظام نافذ ہو، یعنی دین اسلام نافذ ہو۔ تو دین اسلام کوئی کھلونا نہیں ہے، یا صرف نعرہ لگانے اور بولنے سے نہیں ہوگا۔ قرآن کو سمجھ کر اس کے مطابق اپنے کردار کو ڈھالنا ہوگا، پھر جا کر معاشرہ بنے گا، اور جب ایسی تبدیلی آئے گی تو پھر قوانین بھی کارآمد ہوں گے، ورنہ قانون آپ بڑے سخت سے سخت بنا لیں لیکن لوگوں کا کردار ہی نہ تبدیل ہو تو سب کچھ بیکار ہے۔ اس کی بہترین مثال آج کے اسلامی ممالک ہے، آپ دیکھ لیں، جہاں انہوں نے کردار نہیں تبدیل کیا ہے، قانون نافذ کرنا چاہتے ہیں، ناکام ہو جاتے ہیں۔ تو امید ہے مکمل وضاحت ہو گئی ہوگی۔ پھر بھی اگر کوئی تشنگی محسوس ہو یا کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو آیت کے حوالے سے اپنا سوال کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔